السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ دنیا کے سیاسی معاملات اور خاص لیڈرشپ میں کچھ شخصیتیں اتنی نمایاں ہیں جتنی کہ معمر قذافی، پرانے لیبین حاکم۔ قذافی اپنی جذباتی زندگی اور انوکھے فیصلوں کے لیے کافی مقبول رہے ہیں۔ دوستوں، یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ قذافی نے اپنے حفاظتی انتظام کے ایک عجیب پہلو پر بہت توجہ حاصل کی۔ وہ تھی 2000 عورتوں کی طاقتور حفاظتی فوج۔ یہ ثقلینی فیصلہ جو اتفاقاً عجیب تھا، اس نے انتہائی توجہ اور تفتیش کو جگا دیا۔ اس کے پیچھے چھپی کہانی قوت، سیاست اور جنسیات کے تناظر میں ایک دلچسپ داستان بیان کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قذافی نے اپنی حفاظت کے لیے 2000 عورتوں کو کیوں منتخب کیا؟ اس کے پیچھے آخر ایسا کیا راز تھا جس نے قذافی کو اپنی حفاظت کے لیے 2000 عورتوں کو رکھنا پڑا؟ یقیناً میری طرح آپ بھی یہ سوچ کر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم اسی راز کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھیے کہ اس سب کے پیچھے آخر کیا سٹوری تھی۔ قذافی، جنہوں نے لیبیا کو 4 دہائیوں سے زیادہ کا وقت دیا، ایک تناظر بھری شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی عجیب و غریبیت صرف سیاسی فیصلوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی شخصیت اور حفاظتی انتظامات تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ قذافی کی حکومت عجیب و غریب فیصلوں اور کارزمے سے بھری ہوئی تھی، جسے لیبیا اور عالمی جمہوریت میں یاد رکھا گیا۔ 2000 عورتوں سے مسلح حفاظتی فوج کا آغاز تقریباً 1980 میں ہوا۔ قذافی نے شخصیت اور سیاسی سوچ کی مشرقیات سے متاثر ہو کر ایک خواتین پر مشتمل حفاظتی فوج کا خیال بنایا۔ یہ فیصلہ، جو کہ انوکھا اور نہایتی حیرت انگیز تھا، دنیا بھر میں رائے کا شکار ہوا۔ قذافی نے اس خود مخلوق فوج کو بنانے کا اعلان اس طرح کیا کہ عورت مردوں کی نسبت زیادہ مزاحم، وفادار اور کم رقم غلطی کرنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسے ایک ترقی پذیر عورتوں کے لیے قوت کا نشان سمجھا، خاص طور پر ایسے سماج میں جہاں روایتی طور پر خواتین پردہ کرنا پسند کرتی تھیں۔ دوستوں، یہ عورتیں، جنہیں رسمی طور پر ایمیزونین گارڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، صرف ایک صورت کا سیاسی اشارہ نہیں تھی۔ انہوں نے جنگی کلاؤں، بندوق اور تجاویز میں سختی سے ٹریننگ لی تھی، جس سے انہیں ایک مقابلہ کرنے والی فورس بنایا گیا۔ ان کی حفاظتی ذمہ داریوں کے علاوہ انہوں نے عام طور پر قذافی کے ساتھ ملک اور بات چیت میں بھی حصہ لیا۔ ان کی خاص موجودگی قذافی کے ساتھ نہ صرف امانت فراہم کرتی تھی، بلکہ یہ بھی ایک قوت کا ایک تصور تھا جو کہ روایتی سمجھ میں جنسیت کے قواعدوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ قذافی نے خود کو ایک بڑی عورتوں پر مشتمل حفاظتی فوج کے ساتھ گھیرا ہوا دیکھ کر سیاسی اثرات پیدا کیے۔ عالمی منظر میں اس نے اپنی تصویر کو بہتر بنانے اور لیبیا کو ایک ترقی پذیر اور انوکھے ملک کے طور پر پیش کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ ایمیزونین گارڈ کے حضور میں بیان ہونے والے عالمی مقابلوں اور سیاسی ملاقاتوں نے مختلف جوابات تصور کیے۔ کچھ لوگوں نے اسے ایک سیاسی قدم سمجھا، جبکہ دوسرے لوگوں نے اسے صرف ڈرامے کی حیثیت سے ناپسند کیا۔ مگر اس نے بے شک قذافی کے مقام اور لیبیا کی تصویر میں اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔ حکومت کی تکمیل ہونے کے علاوہ ان عورتوں نے قذافی کے استحقاق کو مضبوط کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کی وفاداری کا کوئی حساب نہیں تھا، جو انہیں ایک قریبی اور مہذب یونٹ بناتا تھا۔ یہ وفاداری نہ صرف قذافی کے کرشمے کا ثبوت تھی، بلکہ یہ ایک سوچ سمجھ کا نتیجہ تھا اور انہیں برین واش کرنے کا بھی۔ قذافی، جو روایتی فوجوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اس نے اپنی عورتوں پر مبنی حفاظتی فوج کی وفاداری میں کافی تسلی پائی۔ لیکن دوستوں، وہ بات جو بالکل سوچنے والی تھی کہ آخر قذافی کے جانے کے بعد اس فوج کا کیا ہونا تھا، یہ سوال مجھ سمیت آپ کو بھی پریشان کر رہا ہوگا۔ قذافی کی حکومت کا تختہ 2011 میں گرنے کے بعد ایمیزونین گارڈ کا مقام مبہم ہو گیا۔ لیبیا کے سیاسی منظرنامے میں تبدیلیاں ہونے پر نمایاں عورتوں کی حفاظتی فوج مشکلات کا شکار اور نظر انداز ہوتی رہی۔ یہ عورتیں، جو کبھی اس وقت کے حکمران قذافی کی پرسنل باڈی گارڈز تھیں،
اب اس کے جانے کے بعد کافی مشکلات میں نظر آنے لگی تھی۔ معمر قذافی اور ان کی 2000 عورتوں سے مسلح حفاظتی فوج کی داستان ایک دلچسپ سفر ہے جسے قوت، جنس کے تناظر اور سیاسی اشارات کی مزید پہلوؤں سے بھرا گیا ہے۔ قذافی کا فیصلہ اتنا مشکوک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حوالہ بھرے قدم کا نتیجہ تھا۔ جب ہم اس کہانی کا پردہ فاش کرتے ہیں تو ہمیں لیڈرشپ کی کمپلیکسٹیز، قوت کے ڈائنامکس اور سیاست کی دنیا میں حقیقی اور تصوری حقیقت کے درمیان کھسکنے کا عمل ملتا ہے۔ ایمیزونین گارڈ کی وراثت ایک ایسی چیز ہے جو سیاسی داستان کے بہت سے پہلوؤں کو دکھاتی ہے اور عجوبے سے بھرے فیصلوں کے اثر کو دنیا کی تاریخ کے صفحات پر رہنے والے چند انوکھے فیصلوں میں شامل کرتی ہے۔ قذافی کی شخصیتی اقتدار میں گھس جانا، جو عورتوں کی حفاظتی فوج بنانے کا سبب تھا، ایک سوچ، سیاست اور شخصیت کے درمیان الجھن بھری موافقت کا نتیجہ بناتا ہے، اور یہ ایمیزونین گارڈ کی شناخت کو کیسے مولڈ کرتے ہیں اس کا پردہ فاش کرتا ہے۔ ایمیزونین گارڈ کی عورتوں کی کہانیاں عام طور پر چھپی ہوئی ہیں۔ ان کی یہ حفاظتی فوج میں شامل ہونے کی وجہ کیا تھی اور قذافی کے نظام کے گرنے کے بعد ان کی زندگیاں کیسے گزریں، ان عورتوں کی تجاویز کو سمجھنا اس بڑی کہانی کو انسانی منظر سے دیکھنے میں مدد کرے گا۔ قذافی نے عورتوں کو ایمیزونین گارڈ کے ذریعے قوت دینے کا فیصلہ ٹریڈیشنل جنسیت کے تقاضوں کو چیلنج کرنے کا تھا۔ اس قدم نے لیبیا میں جنسیت کے حوالے سے سماجی رجحانات کو کس حد تک متاثر کیا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ قذافی کی عورتوں سے مسلح حفاظتی فوج کے نظریے کی عالمی جمہوریت پر کس طرح اثرات ہوئے، یہ جاننے سے ہم عالمی سیاست اور تاثر کے ڈائنامکس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے لیڈرز اور عوام نے اس انوکھے حفاظتی انتظام کو کس طرح سمجھا اور کیا اس نے لیبیا کے ساتھ عالمی تعلقات کو متاثر کیا، یہ بھی اب تک ایک پہیلی ہے۔ آخر میں قذافی کو اپنے آپ کو ایک بڑی حفاظتی فوج کے ساتھ گھیرنے کا فیصلہ کرنے سے کیا سبق حاصل ہوا؟ کیا یہ ایک تنبیہ کی داستان ہے یا پھر اس انوکھی تجاویز کا کچھ پہلو درست حالت میں بھی لاگو یا منسلک کیے جا سکتے ہیں؟ جب ہم تاریخ، سیاست اور سماجی تبدیلات کے سفر پر جاتے ہیں تو ہمارے لیے معمر قذافی اور ان کی 2000 عورتوں سے مسلح حفاظتی فوج کی کہانی ایک ہدایت ہے جو رہنما اور عجیب رہنماؤں کی داستانوں سے بھرپور ہے۔ باقی رہے ہوئے راز حل کرنے کا امکان ہمیں قوت، جنس اور توجہ کے سفر میں مزید دریافت کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔